دنیا پر بالادستی کے خواب کی تعبیر امریکی حکام دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب تک حاصل نہ کر پائے، مگر اس کے لیے ان کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ ملک گیری کی بجائے امریکہ نے ہمیشہ دیگر خطوں میں اپنے ٹوڈی حکمران مسلط کر کے مقاصد حاصل کیے۔ ایک عرصہ تک کمیونزم کی آڑ میں سوویت یونین سے سرد جنگ اور براہ راست جنگ کی بجائے مختلف ممالک کو جنگ کے علاؤ میں جھونکا جاتا رہا۔ آخری میدان افغانستان میں لگایا گیا۔ اب جبکہ امریکہ طویل جنگ میں ہزیمت قبول کر کے وہاں سے فرار کے راستے تلاش کر رہا ہے، تو بھارت کو چین کے در پہ کر دیا ہے۔ افغانستان میں فتح کرنے کی ایک کوشش انگریز سرکار نے اس وقت کی جب دنیا کے بیشتر علاقوں پر برطانوی جھنڈا لہرا رہا تھا اور برطانوی مفتوحہ علاقوں میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مگر برطانیہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دوسری کوشش سوویت یونین نے کی 20ویں صدی کی آخری ربع صدی میں افغانستان پر حملہ آور ہو کر گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنے کی۔ اس سازش کو پاکستان کی مدد سے امریکہ نے ناکام بنا دیا۔ نتیجے میں سوویت یونین سائبیریا کے سرد صحرا میں ریت کے ذروں کی طرح بکھر کر صرف روس تک محدود ہو گیا۔ اشتراکیت کا زور ٹوٹنے کے بعد امریکہ نے چین کے سوشلزم کو نشانہ بنانے کی ٹھانی۔ چین سے متبھیڑ کے لیے بھارت کا انتخاب کیا گیا، مگر ایسا کرتے امریکہ بھول گیا کہ ہندو بنیا اپنی جنگ نہیں لڑ سکتا تو امریکہ کی جنگ کیا لڑے گا۔ افغان مہاجرین نے پاکستانی مجاہدین سے مل کر جنگ اس لیے لڑی اور جیتی کہ ان کی آزادی خطرے میں تھی، اور امریکہ نے اس جنگ کو جہاد کا نام دے کر مذہبی جذبات کو بھڑکایا اور کامیابی حاصل کی، مگر ہندوتوا کے نام لیوا شہادت اور جنت کے تصور سے عاری ہیں۔ سوویت یونین سے طویل سر جنگ میں کامیابی کے نشہ اور افغانستان میں شکست کی شرمندگی نے امریکہ کو اپنی بالادستی کے لیے چین کے خلاف محاذ آرائی کی ضرورت محسوس ہوئی، مگر پہلے ہی حملہ میں بھارتی فوج کو ایسی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ بھارتی قوم کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ مودی کو اپنی اوقات معلوم ہو گئی، امریکہ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑ گئی۔ بھارت سے پہلے بھی سکم کے محاذ پر چین کے ہاتھوں ہزیمت اٹھا چکا ہے۔ اب لداخ کے محاذ پر ہونے والی شکست نے بھارت کے خطے میں تھانے داری کے خواب کو چکنا چور کر دیا ہے۔ چین نے نہ صرف درجنوں بھارتی فوجی مار دیے، 20 گرفتار بھی کر لیے۔ بھارتی فوجیوں نے معافی مانگ کر جان چھڑائی۔ چینی فوج نے کئی کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ بھارت کے زیر قبضہ علاقہ میں فوج تعینات کر کے مورچے تعمیر کر لیے۔ اب شاید بھارت تو امریکہ کی پراکسی وار کا خطرہ مول نہ لے گا۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ کا چین کے خلاف اگلا اقدام کیا ہوگا۔ امریکہ اور بھارت کے لیے مشترکہ خطرہ پاک چین دوستی اور سی پیک منصوبہ ہے، جس کی تکمیل پر پاکستان اکثر بحرانوں سے نکل جائے گا۔ بجلی کی کمی ختم ہوگی، بجلی سستی ہوگی، زراعت، صنعت، تجارت کے شعبوں میں ترقی آئے گی اور دفاع مضبوط ہوگا۔ بیرونی قرضوں سے نجات ملے گی۔ امریکہ اور بھارت کے لیے خوشحال، مستحکم اور مضبوط پاکستان ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ لہٰذا گمان ہے کہ امریکہ اپنی دشمنی کا رخ اب پاکستان کی طرف کر کے چین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ پہلی کوشش پاکستان کو چین سے برگزیدہ کرنے کی ہوگی، جس میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دوسری کوشش پاکستان کے اندر اتحاد و یکجہتی پر حملہ آور ہوگا اور اپنے زر خرید افراد کے ذریعے سی پیک کی مخالفت میں اندرون ملک سے آواز بلند کرا کے اس حوالے سے بے چینی، عدم اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگرچہ عوام کی اکثریت کو گمراہ نہیں کیا جا سکے گا، مگر اس حوالے سے نئی نئی بحثیں اور اعتراضات کا طوفان اٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ عوام الناس اگرچہ اس سازش کا شکار نہ ہوں گے، مگر اس کوشش میں بہت سے ملک دشمن بے نقاب ہوں گے۔ ملک کی سلامتی کے ذمہ دار اداروں پر بھی تنقید کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جس کے لیے نون لیگ پہلے ہی فضا بنا چکی ہے اور اس کی قیادت کی طرف سے اس کا اظہار کیا جاتا رہتا ہے۔ لگتا ہے ایک باقاعدہ منظم سازش کے تحت یہ مکروہ کام کیا جائے گا تاکہ امریکی سرپرستی میں دوبارہ اقتدار حاصل کیا جا سکے۔ اپنے اقتدار کی قیمت پر لیگی قیادت ملکی مفاد سلامتی کو داؤ پر پہلے بھی لگاتی رہی ہے اور اب بھی اس سے شاید ہی گریز کرے گی۔ خدا کرے یہ تمام قیافیے ہی ثابت ہوں، مگر امریکہ بہادر سے کسی بھی اقدام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بھارت کو امریکہ پہلے ہی اپنا اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیتا آیا ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور جنیوا کنونشن کے منافی مقبوضہ کشمیر کی انتظامی شکل تبدیل کرنے پر بھی امریکی حکام خاموش ہیں۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھی امریکی ضمیر کو چپ لگی ہے۔ مقبوضہ وادی میں طویل لاک ڈاؤن پر بھی امریکی حکومت نے کوئی قابل ذکر رد عمل نہیں دیا۔ کشمیریوں کی نسل کشی جاری ہے۔ وادی میں کشمیریوں کی اکثریت کم کرنے کے لیے اسرائیلی طرز پر جنونی ہندوؤں کی کشمیر میں آباد کاری کے منصوبے پر بھی عمل جاری ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ چین کے خلاف مستقبل میں مقبوضہ کشمیر کے علاقہ لداخ کو اپنی کارروائیوں کا مرکز بنائے گا۔
اور اس کے لیے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریتی قوت کا خاتمہ ضروری ہے۔ مقبوضہ وادی میں جنونی ہندوؤں کی زیادہ سے زیادہ آباد کاری ناگزیر ہے تاکہ امریکی منصوبے کو آسانی سے عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ لداخ میں یوں بھی بدھ بخشوں کی اکثریت آباد ہے جو اسلام اور مسلمان دشمنی میں جنونی ہندوؤں سے کم نہیں۔ میانمار میں بدھ بخشوں کی مسلمان دشمنی کو دنیا کئی سال سے دیکھ رہی ہے۔ لداخ کے بدھ مت بھی مسلمانوں سے متعلق نیک جذبات نہیں رکھتے۔ یوں اس طبقے کو بھی پاک چین دوستی کے خلاف آزمایا جائے گا۔ پاکستان اور چین کے حق میں بلند ہونے والی آواز کو منصوبہ کے آغاز سے پہلے ہی خاموش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہر کریزی سے مستقبل کی منصوبہ بندی بلکہ پیش بندی کی ضرورت ہے۔ ہر پہلو سے جائزہ لے کر خارجی داخلی حکمت عملی طے کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے کہ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت اس پر سر جوڑ کر فیصلے کرے۔